اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے۔ ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو پیمانہ دوسروں کو پرکھنے کے لیے رکھتے ہیں، جس بنیاد پر دوسروں کو اچھا یا برا کہتے ہیں، اسی پیمانے پر خود کو رکھ کے سوچیں۔ اگر اپنے بارے میں بھی وہی نتائج نکل آئیں جو دوسروں کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا پیمانہ بدل لیں۔ اس سے آپ کی اپنی اور دوسروں کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ جو دینا چاہے اس کے پاس دینے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود رہتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو اتنا محروم نہیں رکھا گیا کہ وہ دینے والوں میں سے نہ ہو سکے۔ ایک بیمار کو بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے، زبان سے ورنہ دل سے دیکھیں۔ جو خود تکلیف میں ہے، اسے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں، مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔
زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا ایک رخ ہوتا ہے، اور جو رخ نہیں دکھائی دیتا وہ اصل حقیقت ہوتی ہے۔ مسکرانے والا ہر انسان خوش نہیں ہوتا، اور ہر خوش انسان مسکراتا رہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔ چڑچڑاہٹ کی وجہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ ہر اداس انسان حقیقت میں ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر ٹوٹا ہوا انسان اداس نہیں ہوتا۔ غم ہمیشہ چہرے سے نظر نہیں آتا، اور جو چہرے سے صاف دکھائی دے وہ ہمیشہ غم نہیں ہوتا۔ اداکاری اور وفاداری میں جو ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ ہے کردار۔ کردار طاری کیا جائے تو اداکاری کہلاتی ہے، اور کردار نبھایا جائے تو وفاداری کہلاتی ہے۔ گملے میں لگا ہوا پودا درخت نہیں بنتا، اور زمین میں لگی ہوئی بیل قد اختیار نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا ایک وقت اور ایک مقام ہے۔ صحیح وقت پر غلط کی موجودگی بھی بے سود ہے، اور غلط وقت پر صحیح کی موجودگی بھی۔ پتنگ چاہے جتنی اوپر چلی جائے دھاگے سے منحرف نہیں ہو سکتی، اور دھاگا چاہے جتنا لمبا بھی ہو جائے پتنگ کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ سارا نظام ایک دوسرے سے ملا جلا ہے۔ یہ ڈور ہلاؤ تو وہاں جنبش ہوتی ہے، اور وہ ہلاؤ تو یہاں۔ زیرک انسان وہ ہے جو اپنی ڈور کی گروہوں اور لمبائی کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکے، تاکہ جب جنبش ہو تو ہلانے والے تک پہنچ سکے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے، اور آپ سے زیادہ مٹھاس کائنات کے کسی لہجے میں نہیں ہے۔ جھوٹ میٹھا نہیں کڑوا ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا ذائقہ زبان والے ذائقے سے مختلف ہے۔ دراصل سچ ترتیب میں لاتا ہے اور جھوٹ بکھیر دیتا ہے۔ ترتیب ہی تنظیم ہے اور تنظیم ہی فلاح ہے۔ جھوٹ منتشر کرتا ہے اور بکھری ہوئی ہر چیز رائگاں جاتی ہے۔ سچ چراغ ہے، جھوٹ رات ہے، سچ روشنی ہے۔ جھوٹ تیرگی ہے، سچ اجالا ہے۔ جھوٹ اندھیرا ہے، سچ مستقل ہے۔ جھوٹ عارضی ہے، سچ عزت ہے۔ جھوٹ ذلت ہے، سچ بنیاد رکھتا ہے، اور جھوٹ بنیاد ڈھا دیتا ہے۔ ہماری زندگیاں روشنی اور تیرگی کا امتزاج ہیں، کبھی یہ زیادہ تو کبھی وہ زیادہ۔ بس خیال رکھیں کہ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو چراغ جلا لیں، اور جب روشنی بڑھے تو شکر بجا لائیں۔ شام ہوتے ہی روشنی کا اہتمام کر لیا کریں، اندھیرا بصارت چھین لیتا ہے۔